اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی کلپ جس کا مقصد طریقے وضو بیان کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں وضو اور نظافت اور پاکیزگی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم کا ارشاد ہے، النظافۃ من الایمان، پاکیزگی اور صفائی ایمان کا جز ہے۔ لہذا نماز سے پہلے اور بہت سے ایسے امور جن کے لیے ان سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے وضو کے سلسلے سے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نماز اور واجب کاموں کے لیے، جیسے طواف واجب کر رہے ہوں یا قرآن مجید کی عبارت کو چھو رہے ہوں، تو اس کے لیے وضو بھی واجب ہے۔ وہ امور جو وضو میں واجب ہیں اور مستحب ہیں، طریقہ وضو کے اعتبار سے ہم اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے لیے نیت کا انجام دینا واجب ہے، اور نیت کے لیے صرف قصد اور ارادہ ہی کافی ہے۔ اگر آپ دل میں یہ قصد رکھیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو زبان سے ادا کرنا بھی علماء کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ وضو کرتے وقت اگر کوئی آپ سے معلوم کرے کہ آپ کیا فعل انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا کہ وضو کر رہا ہوں، یہ اس کے نیت کے لیے، ارادے کے لیے کافی ہے۔ مستحبات میں سے سب سے پہلے 2 مرتبہ پانی لینے کے بعد ہاتھوں کو گھٹوں سے لے کر انگلیوں تک دھویا جائے، یہ مستحب ہے وضو میں۔ اس کے بعد چلو میں پانی لینے کے بعد منہ میں 3 مرتبہ کلی کرنا، اس طریقے سے کہ اگر دانتوں میں یا مسوڑوں میں کوئی چیز ہو تو وہ باہر نکل آئے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحبات وضو میں ہے۔ اب جو واجب فعل شروع ہوتا ہے وضو میں، وہ چہرے کا دھونا ہے، اور چہرے کے دھونے کے لیے اس کی جو حد بیان کی ہے، وہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڈی تک لمبائی میں وضو میں دھونا ضروری ہے۔ اور چوڑائی کے لیے علماء نے انگوٹھے سے لے کر درمیان کی انگلی کے درمیان جو چہرہ ہے، اس کو چوڑائی کے لیے کافی جانا ہے۔ اب ان کیس اتفاقی طور پر اگر کسی کا چہرہ چھوٹا ہے اور ہاتھ بڑے ہیں، یا ہاتھ چھوٹے ہیں اور چہرہ بڑا ہے، تو ایسے فرد کے لیے مستوی القامہ، یعنی میڈیم کلاس جو ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے، اس سے وہ اپنے چہرے کو پیمائش کرائے گا، نپوائے گا، اور اس کے بعد وہ معمول کے مطابق چہرے کو دھوئے گا۔ اس کے بعد چہرے کے بعد دونوں کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہاتھوں کا دھونا ہے، جس میں پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئے گا، اس طریقے سے کہ داہنے ہاتھ میں پانی لے کر بائیں میں ڈالے گا، اور بائیں سے کونی سے پانی پہلی مرتبہ انگلیوں کے سرے تک، مرد کے لیے ہے کہ کونی باہر سے پانی اور اس طریقے سے اندر تک اس کو پہنچائے۔ دوسری مرتبہ اگر ڈالنا چاہے گا تو اندر کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کے لیے ہے کہ پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس کو اتنا پھیرے کہ انگلیوں کے اندر کی جگہ بھی اس سے دھل جائے اور پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو واجب فعل وضو کے لیے ہے، وہ سر کا مسح ہے، جو چوتھائی حصے آگے والے حصے پر کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ کے ذریعے سے، اور اسی طری سے جو وضو کی طری ہو۔ صرف ایک انگلی کے ذریعے بھی مسح کو علماء نے کافی جانا ہے۔ اس کے بعد داہنے پیر کا مسح، داہنے ہاتھ کے اگلے حصے سے، اور بائیں پیر کا مسح بائیں ہاتھ کے اس پنجے سے انجام دیا جائے گا۔ وضو میں 2-3 چیزیں جو اہم ہیں،
وہ یہ ہے کہ کسی بھی دھونے کو اور کسی بھی فعل کو الٹا نہیں دھو سکتے آپ۔ چہرے کو بالوں کے سرے سے دھوئیں گے ٹھوڈی تک، ایسا نہیں ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف دھوئیں، ایسی کونی سے اوپر سے شروع کریں گے، انگلی سے مذہب اسلام اور فقہ جعفری میں منع کیا گیا ہے کہ الٹا آپ کسی فعل کو انجام نہیں دینے۔ اس کے علاوہ جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، نواقض وضو جن سے کہا جاتا ہے، ان کا بیان کرنا بھی چھوٹے بھائیوں کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب یا پاخانہ، اگر وضو انجام دینے کے بعد حاجت ہوتی ہے اور پیشاب یا پاخانہ کیا جاتا ہے تو وضو کو توڑ دیتا ہے، دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ نیند، ایسی نیند جو آنکھ اور کان حواس پر غالب آ جائے، اگر وضو کے بعد انسان اتنا نیند میں غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا یا دکھائی نہیں دیتا تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ریح کا خارج ہونا، ایئر پاس جسے کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی، مستی، جنون، یہ بھی نواقض وضو کا حصہ ہیں، اور جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے اس کلپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور آئندہ بھی ہم ان کی شوق اور سبسکرائب کے اعتبار سے اس طریقے کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔